الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الأمی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وقریبنا ورؤوفنا ورحیمنا وملجانا وبابانا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین حضرت اسی وقار جناب والا صاحب اہدنا الصراط المستقیم ہم دعا مانگتے ہیں اور جو فاتحۃ الکتاب ہے، جو سورۃ الصلاۃ ہے، جو سورۃ الکنز ہے، جو سورۃ الدعا ہے، سورۃ التعلیم المسئلہ ہے، وہ سورہ مبارکہ جو اپنے نزول میں اول ہے۔ ہاں آقا اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان مبارکہ کی طرف مفتی صاحب قبلہ والا شان کی موجودگی میں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ حضور کی مختلف فرمان جو ہے ان کے اندر کی مختلف باتوں کو اول الوحی کہا گیا اور اس میں اقرا باسم ربک الذی خلق کو اول کہا گیا، اس میں یا ایھا المدثر کو اول کہا گیا اور اسے فاتحۃ الکتاب، سورۃ الکنز، سورۃ الدعا کے سورہ فاتحہ شریف کو اول کہا گیا۔ میں نے پوچھا حضرت مسئلہ سمجھ نہیں آیا، نزول کی ترتیب میں وحی کے نزول کی ترتیب میں اقرا باسم ربک الذی خلق اول ہے اور وہ اول یہاں مراد اول سے کیا ہے، یہاں معنی اول سے کیا ہے اور وہ اول جس میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بڑی شخصیات نے میں کیوں نہ یاد کروں قاضی اسرار حق افغانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو قبلہ شریف مقدس اللہ علیہ کے اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، میں کیوں نہ یاد کروں علامہ فیض احمد فیضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور میں کیوں نہ اظہار تشکر اور اظہار سرکاش پیش کروں آپ کی خدمت میں کہ آپ جیسی شخصیات جو اس جامعہ مسجد میں باحثیت مرکزی خطیب اور ڈسٹرکٹ خطیب کے آپ نے اہل اسلام کی رہنمائی کی، تو جو سورہ پوری کی پوری سب سے پہلے نازل ہوئی وہ فاتحۃ الکتاب ہے، وہ سورۃ الدعا ہے اور سورۃ الدعا میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس عنوان کی طرف آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ رب العالمین تو ہمیں سیدھی راہ اہدنا الصراط المستقیم سیدھی راہ کی طرف مستحکم کر دے، مضبوط کر دے، ہمارے عمل کو، ہمارے ایمان کو پہلے اور ہمارے اس کے نتیجہ میں عمل کو ویسا کر دے جیسا تو نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ الدعا کی اس آیت کریمہ کے حوالے سے یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شار حال اور یار مزار، وہ شخصیت جن کے بارے میں وحی کے الفاظ کے ہیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مزدہ جان خزا سناتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی گھبرا نہ، اللہ ہمارے ساتھ۔ ہم کتنے تھے؟ دو تھے، یا آقا رحمت تھے، آقا کل تھے، اصالت کل تھے، امام کل تھے، آقا کل تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے یار مزار۔ میں صاحب کا واقعہ عرض نہیں کروں گا، لیکن وحی کے الفاظ 10واں پارہ
اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبرا. اور گھبراہٹ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے نہیں گزری تھی. مستقبل کی خبر کے طور پہ بھی مخبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی لکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دلاسا دینے کے لیے اپنے کرم کی برکھا اور اس کی نعمت کے اظہار کے لیے گویا آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے، رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کا اظہار کرنے کے لیے، حضرت صدیق اکبر کے لیے پیار کا اظہار کرنے کے لیے لا تحزن ان اللہ معنا کے الفاظ اور وہ ساری آیات بینات نازل کی کہ گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس لیے ہو کہ وہ رسول کے ساتھ ہو. جو رسول کے ساتھ ہو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، جس کا کلمہ خیر یہ ہو کہ اس نے حضور کو تقوا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور نے فرما دیا ہو کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو پھر اس نے علی کے چہرے کو مسلسل ٹکٹکی باندھ کے دیکھا ہو. کسی نے پوچھا ہو کہ ادھر کیوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، تو کہا ہو میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سورۃ الدعا اور سورۃ المسلہ اور سورۃ الصلاۃ کی اس آیت بینہ کے نور کے سایہ میں اہدنا الصراط المستقیم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور حکم کی تعبیر میں عرض کروں، اپنے مرشد کریم کی نگاہ ناز اور نگاہ خیر سے عرض کروں، آپ مفتی والا شان کو آپ اساتذہ کی نظر کرم سے عرض کروں کہ پھر جب غار میں، اور یاد رکھیے گا یہ ہجرت کی رات ہے، یہ ہجرت کی رات ہے، اور غار میں دو میں کی ایک صدیق ہے، اور غار کی اصل اور نور کی اصل وجہ تخلیق کائنات ہے. اور جو انوار دنیا میں بچ رہے ہیں، میں تو آپ کی خدمت میں یاد کروں گا، میں تو آپ کی خدمت میں معدمانہ یاد کروں گا کہ کائنات ارض و سما میں جو کچھ ہوا اس سے زیادہ اور کون سی سند چاہیے کہ رب فرماتا ہے، توجہ، رب فرماتا ہے کہ مجھے شوق ہوا کہ میں پہچانا چاہوں، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا. اللہ تعالیٰ میرے اوپر پردے ڈالا ہوا ہے اور بریدہ دہن اور منہ پھاڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور ایمان رکھنے والوں کے لیے زبان درازی کرنے والے کے لیے بھی پردے کا اہتمام کیے ہوئے، تو اس لیے کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. اور جب تک حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، رب تعالیٰ عذاب نازل کرنے والا نہیں. یاد رکھیے گا آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا، پاک سلو اور پاک رحم سے ہوتا ہوا اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی ذات گرامی تک، اور سیدہ والدہ طاہرہ طیبہ منورہ والدہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن نور تک، اور ہمارے لیے آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نعمت عطا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وجہ تخلیق کائنات نور کا اصل منبع، انوار کی اصل وجہ، نور جس سے استعارہ کرتا ہے، ادھار لیتا ہے، ممتا بن کر کھڑا ہوتا ہے، جو نہیں کہنا کا کہتا ہے یا رسول اللہ منظور حاضر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کئی یہ الفاظ، لیکن جس رات حضرت صدیق کی ماہیت میں آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے چلے، تو اے وطن کی محبت اور وطن کے استحکام کے لیے کوشاں میرے سننے والوں، اے پاکستان کو اہمیت دینے والوں، اے اپنے وطن کو اہم ترین سمجھنے والوں، استحکام وطن کے لیے کوشاں رہنے والوں، یاد رکھیے کہ وطن کی محبت ایمان میں سے، اور آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ تشریف لے جاتے ہوئے آپ نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اے مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، اے کعبہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، اگر یہاں کے رہنے والے مجھے تجھ سے دور ہونے پر مجبور نہ کرتے تو میں دور نہ جاتا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کو اپنے بستر پر امانتوں کو لٹانے کے لیے آرام فرما ہونے کے لیے کہا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا نام لینے کے لیے بندے کا ایماندار ہونا ضروری ہے۔ میں پالیٹکس پہ بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ مخترع سے جو آئین پاکستان کا حصہ ہے اس کا عامل اگر کمال کے اوپر دیکھنا ہے اور کمال کے اوپر کسی کی سیرت طیبہ سے نور اور فیض حاصل کرنا ہے، کوئی مذہبی ٹچ بھی نہیں ہے، یہ دین ہے اور یہ مسجد شریفہ ہے، تو اگر دیکھنا ہے تو ملاحظہ یہ کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطروں کے انبار میں، تلواروں کی جھنکار میں شجیع کل اور بہادری کا نشان قدم مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو لٹانا، ایمان میں سپرد کروانا اور جا کر یہ کہنے کے لیے میرے اختتامی کلمات کے سامنے طاہر صاحب نے بھی ارشاد فرمانا ہے اور آج اولاد کو اہل اسلام آپ کی خدمت میں مفتی اقبال رضوی صاحب کو اپنی گفتگو کو سمیٹنا ضروری سمجھوں گا کہ وہ ہجرت کی رات جب غار کے لیے غار میں جاتا حضرت اللہ معانا کی لوری سنائی میرے ربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غم نہ تھا اللہ ہمارے ساتھ، زبان نور ہے حضور کی، آپ نے میرے آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد ہے ربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ارشاد حضرت صدیق کا اور سارے صدیقین کے لیے، سارے اہل اسلام کے لیے، قیامت تک آنے والے کلمہ گو کے لیے ارشاد ہے یہ اکیلے صدیق کے لیے نہیں تھا، زیادہ زمین اللہ مانا اے وہ سارے لوگوں جو نظام مصطفیٰ کے لیے کوشاں ہو، جو استحکام کے وطن کے لیے کوشاں ہو، جو معاشرت قیادت کے لیے کوشاں ہو، جو قانون کی بالادستی کے لیے کوشاں ہو، یاد رکھنا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان کہ ان کی وساطت سے لا زمین اللہ مانا آپ اور ہم سب کے لیے ان علماء اور ان صلحاء اور ان اولیاء اور حضور مفکر اسلام مفسر قرآن اللہ کی سید ریاض الصالحین جان مقدس اللہ حضور داتا گنج بخش علی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عبداللہ شاہ عاصم رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سائے نور میں سانس لینے والوں پاکستان کو اولیاء کا فیض جاننے والوں لا زمین اللہ معانا کے لیے بخار کا قیام اس میں یہ حکمت تھی اور اس میں یہ راز تھا اور پیچھے یہ راز تھا علی پاک کو لٹانے کا کہ ایماندار بھی رہنا ہے، ایمانتیں واپس نہیں کرنی ہے اور جو شجاعت کا کل استعارہ ہے، جو شجاعت اور بہادری کا آخری نام ہے، جو پہلا نام ہے اور جو آخری نام ہے بہادری اور شجاعت میں، وہ ان تلواروں کی جھنکار میں، وہ اس ماحول میں، اس بستر نبوت پر آرام فرما ہو اور ایمان سے واپس کر کے یہاں آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرا آخری جملہ سماعت فرمائیے اور آپ سے میں دعا لوں آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فضیلت کو مد نظر رکھ سکے کہ یہ ایمانتیں سپرد کرنا اور میرے پاس مدینہ کے جباز آنا گویا آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویو کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح آج کل آپ کا کیمرہ دور دراز تک دکھاتا ہے اس طرح نہیں، بلا تشریف پر سے جہاں آپ دیکھتے ہیں وہاں اور کون دیکھے گا، عرش الہی اوپر کون دیکھے، تحت الثری سے نیچے کون دیکھے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ ارشاد کہ آ جانا کہ دشمن کی رب بال بی بی کا نہیں کر سکے گے آج بھی جتنے حضرت صدیق اور علی اور خلفائے راشدین پانچ صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی علی پاک حسن پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین پانچ خلفائے راشدین کے حوالے سے کوئی بال بی بی کا نہیں کر سکتا ہے اسلام کا اور حسن عقیدہ اور حسن عقیدت کا آباد رہی تھی محمد سے وفا تو نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کریں